السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں شہر اقتدار سے اہم خبر ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں فوج تعینات۔ اسلام آباد میں پاک فوج کے دستوں نے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا گشت شروع۔ پاک فوج کے دستوں نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی سیکیورٹی تعیناتی کے احکامات دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایس سی او سمٹ کے دوران کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شنگھائی تعاون سربراہی اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں فوج تعینات کر دی گئی ہے اور عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں فوج 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے۔ بتائیے گا علی رضا صاحب، اس وقت کیا وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے فوج تعینات کر دی گئی ہے؟ ایک سیاسی جماعت وہاں پر پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، صورتحال کیا ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آج تک تو پاکستان کی تاریخ ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا کسی جماعت سے نہ تعلق ہو، فوج کے سامنے کبھی بھی کھڑے۔ تو کیونکہ وہاں پر آپ سیکورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے، تو فوج جو ہے وہ آئی بھی آئین کے آرٹیکل کے تحت بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کیے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت تو اس کو سیاسی رنگ بھی نہیں دیا جا سکتا، وہ تو اپنی ڈیوٹی اس طرح انجام دینے آئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ اس طرح سے کبھی فوج کے سامنے کھڑی ہو، یا جو ان کا ایک رد عمل عوام کا پولیس کے لیے ہوتا ہے وہ فوج کے لیے آج تک تو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ایک سیاسی جماعت اس وقت ڈی چوک میں پہنچنا چاہ رہی ہے اور پیش قدمی کر رہی ہے ڈی چوک کی طرف، ریڈ زون کی طرف، اس کی تاریخ بدقسمتی سے ایسی بن چکی ہے سانیہ 9 مئی کے بعد کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ لیکن اس بار ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اپنا تشخص جو ہے وہ ایک پرامن سیاسی جماعت کا وہ بحال کریں اور فوج کے ہوتے ہوئے وہ کوئی بھی ایسی انتشاری جو سرگرمی ہے اس کا حصہ نہ بنے، جس طرح سے 9 مئی کے جو سانحے میں کوئی جماعت نے کردار ادا کیا تھا، ان کے لوگوں نے، ان کے کارکنوں نے جو ہے وہ استعمال ہو گئے تھے سیاسی طور پر۔ تو اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ اس تشخص کو بحال کیا جائے اور فوج۔ تو علی رضا صاحب، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے تشخص بحال ہو سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹک پل پر موجود ہیں، وہ بھی شہر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ایس سی او ڈیلیگیشن بھی آنا شروع ہو گئے، ایس سی او کے حوالے سے ہی فوج بھی وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ کیا مستقبل کا منظرنامہ آپ بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مستقبل کا منظرنامہ تو بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ جو عزائم ہے وہ سیاسی نہیں ہے، اور جب سیاسی عزائم نہ ہوں تو پھر معاملات انتشار کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی عزائم کے تحت آتے، سیاسی عزم کر کے اپنا احتجاج جو ایک ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرانے آتے، پھر تو یہ خود کہتے کہ نہیں جی ابھی پاکستان میں، چونکہ یہ ہم سب کے لیے ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، نہیں وزیر اعظم کا دورہ ہم سب کے لیے ہے، معیشت بحال ہو رہی ہے تو صرف مسلم لیگ نون یا فوج کے لیے نہیں ہو رہی، پوری پاکستان کے عوام کے لیے ہو رہی ہے۔ تو یہ قومی جماعت ہونے کا ضرور ثبوت دیتے اور خود کہہ دیتے کہ جناب جب تک یہ تمام ایونٹس نہیں ہو جاتے اور جو ہے پرامن طریقے سے سر انجام نہیں طے پا جاتے، ہم اپنا جو احتجاج ہے، ہمارا جو سیاسی اختلاف ہے، اس کو ہم ملکی مفاد کی خاطر جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے تو یہی میسج ملتا ہے کہ سیاسی عزم نہیں ہے، عزم یہاں پر کوئی اور ہے کہ اس ایونٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو اڈیالہ میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، بانی چیئرمین تحریک انصاف کے، وہ اپنے لیے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں اس ایونٹ کو، ریاست کو بلیک میل کر کے کہ ان کے لیے کوئی این آر او کا رستہ نکل آئے، یا شاید ان کے لیے کوئی ریلیف کا رستہ نکل آئے، یا وہ دو معاملات ہو سکتے ہیں نا، وہ اپنے لیے ونڈو کھولنا چاہتے ہیں کوئی ریلیف کی اور مذاکرات کی، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوج براہ راست مذاکرات کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا یہ بھی اس کے پیچھے جو ایک موٹیو ہو کہ اس احتجاج کی بنیاد پر، اس احتجاج کے پیچھے چھپ کر کے وہ جو ہے وہ اپنا وہ جو ذاتی ایک موٹیو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور لیکن ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے کئی سال بعد، دیکھیں 14 سال بعد، میرے خیال 2014 میں آخری وزٹ تھا، اس کے بعد یہ وزٹ چینی وزیر اعظم تھا،
تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اتنے سال بعد پاکستان کے لیے جو معیشت بحال ہونے جا رہی ہے تو کسی ایسی سبوتاج ہونے دیا جائے، اس کو سبوتاج نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، صرف کیا نہیں، آپ دیکھیے بیرون ملک جو بیٹھے لوگ ہیں، جو کہ ہینڈلرز ہیں، زلمے خلیل زاد جیسے لوگ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، اور ٹویٹ کر کے جنتی پہ ایندھن ڈال رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ احتجاج کرنے دینا چاہیے۔ وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ پاکستان میں ایس سمٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ چینی وزیر اعظم کا دورہ ہے، اور جہاں پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں پر ایک سیاسی جماعت جس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے سالہ 9 مئی کی ہے، وہ اس کو آنے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بھی جو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں، وہ لوگ جو ریجن کا، اس خطے کا امن جنہوں نے خراب کرنے میں جن کا ایک نام ہے، وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ عزم کیا ہوگا، عزائم کیا ہوں گے، موٹو کیا ہو سکتا ہے پھر۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ آپ کو مستقبل کا منظرنامہ خطرناک نظر آ رہا ہے، بالکل واضح کر دیا اسلام آباد میں شہر اقتدار میں پولیس نے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر پی ٹی آئی بضد ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے گی، اور کل بھی پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے وہاں پر شہر اقتدار میں۔ تو کوئی محاذرائے کی صورتحال پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، عمران خان صاحب ہمیشہ چاہتے ہیں، ان کا آپ شروع سے دیکھ لیں، 2014 میں دیکھ لیں، پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے، سپریم کورٹ کے باہر جو سب کچھ کیا، تب بھی تصادم چاہتے تھے، اور آپ نے اس وقت ویڈیو کال لیک ہوئی، اس وقت باقاعدہ لاشوں کا ذکر کیا گیا، طاہر القادری صاحب لاہور سے نکلے، اس وقت بھی تصادم چاہتے تھے، اب بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تصادم ہو۔ اور لیکن اب جو ریاست ہے اس نے یہ فیصلہ، کیونکہ ریاست نے سیکھ لیا ہے 2014 کے جو ایونٹس تھے ان سے سیکھا ہے، تو ریاست تصادم تو نہیں ہونے دیگی، لیکن ان کے عزائم بھی پورے نہیں ہونے دے گی، اور اس کے لیے جو انتظامات ہیں وہ پورے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پہلے ریاست کو دھوکہ دے چکے ہیں اور یہ 9 مئی کر چکے ہیں، اور اس لیے ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دن آئیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے 70% جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دھرنا دینا ہے۔ اسد کیسر کو دیکھ لیں، باقی چند لوگوں کو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک اڈیالہ میں بیٹھا عمران خان ہمیں حکم دے گا کہ چلے جاؤ، تب ہم جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کب تک بیٹھیں گے؟ آپ 14-15 تاریخ تک بیٹھیں گے، جب تک ایسی سمٹ ہوگا۔ تو یہ تو آپ مطلب اس سے تو انٹینشن واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ آپ ان ایونٹس کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں پر۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی احتجاج کر سکتے تھے، اس کے بعد بھی احتجاج کر سکتے تھے، اچانک جلسے ختم کر کے احتجاج کی طرف کیوں آئے؟ بالکل ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار علی رضا شاف پول نیوز سے بات کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ محسن نقوی نے رات گئے وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا، شہر کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے شہر کی صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ کو اسلام آباد کی مجموعی صورتحال کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اسلام آباد میں اہم شخصیات کی موجودگی کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ، آئی جی اسلام آباد کی اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا کہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے ساز و سامان پاس رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی ایک بار پھر ڈی چوک پہنچ گئے، ڈی سی اسلام آباد کے ہمراہ ایس ایس پی ٹریفک بھی موجود تھے۔ عرفان میمن نے سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ وقت بھی ضرورت پڑے تو آپ ٹھیک طریقے سے رسپونڈ کر سکیں۔ بیٹے اگلا گھنٹہ ایک الرٹ رہنے ہم نے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ اور اینٹی رائٹ کا سامان اپنے پاس رکھیں اور بالکل الرٹ رہنا ایک گھنٹے کے بعد ایزی ہو جائیں گے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ حکومت کے معاشی ایجنڈے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے تحریک انصاف آپے سے باہر، اسلام آباد پر پھر یلغار کی کوشش، ڈنڈوں اور بندوقوں سے لیس کارکنان نے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی، لاکھ سمجھانے کے باوجود پی ٹی آئی صوبائی حکومت نے کان نہ دھرے۔ وزیر اعلیٰ علی امید گنڈا پور کی قیادت میں قافلہ برہان انٹرچینج پر موجود، وفاقی حکومت کو دھمکیاں بھی لگائیں۔ پاکستان تحریک انصاف امن دشمن ایجنڈے پر گامزن، دارالحکومت اسلام آباد پر چڑھائی کا منصوبہ پی ٹی آئی والوں نے ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی، لاکھ سمجھایا لیکن نہ مانے، دنگا فساد کے لیے غلیل کی جگہ اسلحہ اٹھا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی کال پر کارکنان پشاور سے چلے، اس بار ڈنڈے نہیں کارکنان نے اسلحہ اٹھا رکھا تھا۔ پی ٹی آئی کارکنان وفاقی حکومت کو دھمکیاں بھی لگاتے رہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری جڑواں شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات رہی۔ دارالحکومت میں اہم شخصیات کی موجودگی کے پیش نظر وفاقی وزراء نے بار بار سمجھایا
लेकिन पीटीआई ने मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर ना छोड़ी। तहरीक इंसाफ की शहर इख्तिदार पर चढ़ाई, डी चौक में हुल्लड़बाजी की कोशिश की तो पुलिस भी एक्शन में आई, मुतादिद कारकुनान को पकड़ लिया, अलीमा खान को भी हिरासत में लिया। आईजी इस्लामाबाद ने रेड जोन का दौरा किया, जवानों के हौसले बढ़ाए, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार पर फिर हमला आवर, दफा 144 के निफाज के बावजूद अमन खराब करने की कोशिश। वफाकी पुलिस ने भी फौरी एक्शन लिया। सोहान के करीब पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, 3 पुलिस एहलकार और अफसरान जख्मी हो गए। कानून की खिलाफ वर्जी पर डी चौक से बानी पीटीआई की 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद भी मौके पर पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया। गुफ्तगू में कहा कि अब तक 30 से जायद शरपसंद अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अभी तक जहाँ तक है, जहाँ पर कोई शरंगेजी हो रही है, जहाँ पे पुलिस पे पथराव हो रहा है या इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी तक 30+ जो अरेस्ट हो चुकी हैं। आईजी ने कहा कि हम कानून और ज़ाब्ते में रहते हुए सब करते हैं, जहां शरंगेजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, कार्रवाई होगी। शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में इजलास, भारत की शिरकत के हवाले से अहम पेशरफ्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की सरबराही में वफ्द शिरकत के लिए 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुताल्लिक अहम खबर, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया कि जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। The External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the FCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. भारतीय वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। और रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा है पाकिस्तान। रूसी जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। कर्नल जनरल एस्ट्रेकॉफ की पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।